یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 مارچ 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مادہ سنہری متن لوقا۔ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ مسیح یسوع۔ جوابی مطالعہ: سلاطین، زبور، یسایہ۔ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ اگر کوئی ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گروٹی یا ٹڈی یا کواں ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا، کیسا ہی روگ ہو، خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھیں گے کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے خروج۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ خروج۔ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور نہ راست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے، اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ پیدائش۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اس سے ملے، اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شہر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا، تو اس کی ران کو اندر کی طرف چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے پر چڑھ گئی، اور اس نے کہا، مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا،
کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ زبور۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ متی۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگ آئے جن میں بدروحیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ متی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ یہ منادی کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ عبرانیوں۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو، تاکہ وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ لوقا۔ اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب میں میری بے قراری کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے، قادر مطلق میں ساری طاقت ہے، اور کسی اور طاقت کو ماننا خدا کی بے حرمتی کرنا ہے۔ حلیم ناصری نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا کہ گناہ، بیماری اور موت میں کوئی طاقت ہے۔ اس نے انہیں بے اختیار ثابت کیا۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح، عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ اس وقت کی طرح اب بھی یہ قادر کام مافوق الفطرتی نہیں بلکہ انتہائی فطرتی ہیں۔ یہ ایمانویل یا خدا ہمارے ساتھ ہے کا نشان ہے، ایک الہی اثر جو انسانی شعور میں ہمیشہ سے موجود ہے
और खुद को दोहराते हुए अभी आ रहा है, जैसे कि माजी में इसका वादा किया गया था। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी कवानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। उसका सूबा रूहानी कवानीन फहम के बुलंद आइन में है। क्या तुम इस जिंदा ईमान में रहते हो कि यहाँ माँ सिवाय एक खुदा के और कोई है, ना हो सकता है, और उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हो? जब तक ये सबक नहीं सीख लिया जाता कि खुदा ही इंसान पर हुकूमत करने वाली वाहिद अक़ल है, फ़ानी अक़ीदा खौफज़दा ही रहेगा। याकूब तन्हा था, गलती के साथ कुश्ती कर रहा था, जिंदगी, मवाद और जहानत के मादी फहम के साथ जद्दोजहद करते हुए मादे में मौजूद रहकर इसकी झूठी खुशियों और दुखों के साथ था। जब एक फरिश्ता सच्चाई और मोहब्बत की तरफ से आने वाला एक पैगाम उस पर ज़ाहिर हुआ और उसकी नस पर या उसकी गलती की ताकत पर मारा, जब तक कि उसने इसकी गैर असलियत नहीं देखी थी, और सच्चाई ने वहाँ इदराक पाते हुए उसे इस इलाही साइंस के फनील में रूहानी ताकत अता की। फिर फरिश्ते ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली, यानी सच्चाई और मोहब्बत का नूर तुम पर चमकता है। यूं याकूब की जद्दोजहद जाहिर हुई। उसने मादी गलती पर रूह और रूहानी कुव्वत के इदराक के साथ फतह पाई। इसने उस शख्स को बदल दिया। इंसानी अक़ीदा गुमान करता है कि ये मादे से मुतल्लिक़ सोच को बयान करता है, मगर मादा क्या है? क्या ये सोच से कबल वजूद रखता था? मादा फ़ानी अक़ल की फ़र्ज़ी ताकत से बना होता है, मगर सारी ताकत इलाही अक़ल की है। जब ज़ाहिरी तौर पर मादी वजूदियत की हदूद के करीब मौत की वादी के साया में पहले से खड़े होते हुए मैंने इलाही साइंस में ये हक़ाइक़ सीखे हैं कि सभी हकीकी अशख़ास खुदा इलाही अक़ल में हैं और कि ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत क़ादिर मुतलक और अज़ली हैं, कि सच्चाई का मुखालिफ जिसे गलती, गुनाह, बीमारी, मर्ज़, मौत कहा जाता है, मादी सोच के झूठे मादी फ़हम की झूठी गवाही है कि इस झूठे फ़हम में ईमान के लिहाज से मादी सोच की नफसी हालत शामिल होती है, जिसे ये नाम नहाद अक़ल मादे का नाम देती है। इस तरह रूह का हकीकी फ़हम रुक जाता है। अपनी असलियत और फितरत से मुतल्लिक़ गलती करते हुए इंसान खुद को मादे और रूह का मुरक्कब मानता है। उसका मानना है कि रूह मादे के वसीला छानी जाती है, एक असाब पर हावी होती है, मादे के अमल की बदौलत सामने आती है। ज़हनी, इख़लाक़ी, रूहानी, हाँ लामुतनाही अक़ल की सूरत गैर ज़हानत के ताबे है। मादे के नाम नहाद कानून इन झूठे अकायद के सिवा कुछ नहीं कि ज़हानत और ज़िंदगी वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ अक़ल नहीं होती। ये झूठे अक़ीदे तमाम गुनाह और बीमारी की हासिल शुदा वजह हैं। इसकी मुखालिफ सच्चाई कि ज़हानत और ज़िंदगी रूहानी है और कभी मादी नहीं होते, गुनाह, बीमारी और मौत को नेस्त कर देती है। रूह के हवास मोहब्बत में बसते हैं और वो सच्चाई और ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा मसीहत और साइंस जो इसे बयान करते हैं वो रूहानी फ़हम पर बुनियाद रखते हैं और वो मादे के नाम नहाद क़वानीन पर फ़ौक़ियत रखते हैं। यीशु ने इस शानदार हकीकत को ज़ाहिर किया जिन्हें हम सहवन जिस्मानी हवासे खमसा की इस्तिलाह देते हैं। जब उन्हें गलत सिमत दी जाती है तो वो महज फ़ानी अक़ल के बयान करदा अक़ायद होते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ज़िंदगी, मवाद और ज़हानत रूहानी की बजाय मादी हैं। ये झूठे अक़ायद और इनकी पैदावार बदन को तामीर करते हैं और बदन रूह के साथ जंग करता है। जब रूह की ताबकारी मादे की ज़हानत के पूरे अक़ीदे को हमेशा के लिए नेस्त कर देती है तो ये झूठे अक़ायद गायब हो जाएंगे।
جب وہ حالت موجود ہو جسے آپ بیماری کی حوصلہ افزائی کہتے ہیں، خواہ یہ ہوا، ورزش، موروثیت، چھوت کی بیماری یا حادثہ ہو، تو بطور کلی اپنا فرض نبھائیں اور ایسے غیر صحت افزا خیالات اور خدشات کو ختم کر دیں۔ فانی عقل میں سے بیزار کن غلطیوں کو خارج کر دیں تو آپ کا بدن ان سے تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ درد اور خوشی کے مسائل عقل کے وسیلہ آنے چاہیے، اور جیسے ایک چوکیدار اپنی نشست چھوڑ دیتا ہے، ہم مخل ہونے والے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ الہی مدد کے وسیلہ ہم اس مداخلت کو روک سکتے ہیں۔ بدن خودکار دکھائی دیتا ہے محض اس لیے کیونکہ مادی فہم خود سے اپنے تمام اعمال سے ان کے نتائج سے لا علم ہوتا ہے، اس بات سے لا علم ہوتا ہے کہ تمام برے اثرات کی پرکشش، پوشیدہ اور دلچسپ وجہ نام نہاد مادی عقل کا قانون ہے، نہ مادے کا۔ عقل جسمانی حواس کا مالک ہے اور بیماری، گناہ اور موت کو فتح کر سکتی ہے۔ اس خداداد اختیار کی مشق کریں، اپنے بدن کی ملکیت رکھیں اور اس کے احساس اور عمل پر حکمرانی کریں۔ روح کی قوت میں بیدار ہوں اور وہ سب جو بھلائی جیسا نہیں اسے مسترد کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس قابل بنایا ہے اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا کیونکہ عقل کبھی بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی مادہ۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ اے بشر، یہ سیکھو اور انسان کے روحانی معیار کو سنجیدگی سے تلاش کرو جو مادی خودی سے مکمل طور پر بے بہرا ہے۔ اے ہمارے مادر پدر خدا، قادر، ہم آہنگ، قابل ستائش، تیری بادشاہی آ گئی ہے، تو ازل سے ہے۔ جیسے آسمان پر ہے، زمین پر بھی ہمیں یہ جاننے کے قابل بنا کہ خدا قادر مطلق اعلیٰ ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔